وبركاته إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، آج ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید کی جو منزل سنی ہے اس میں کچھ حصہ جو بقیہ سورۃ البقرہ کا تھا وہ سنا ہے، اور اکثر حصہ سورۃ آل عمران کا محترم قاری صاحب نے تلاوت فرمایا، اور ہم نے اللہ کی مہربانی سے اسے سننے کی سعادت حاصل کی۔ سورۃ بقرہ میں کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام فرمائے ہیں، اس کی نشاندہی، تفصیل نہیں کہنا چاہیے، نشاندہی یا عناوین وہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ آج کی تلاوت میں سب سے پہلے وہی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ مال خرچ کرنے کے لیے مال کے آنے میں جو ذرائع ہیں اس میں سے ایک بڑا مردود ذریعہ اس کی بڑی پرزور مذمت کی ہے، اور وہ ہے سود، ربا، کہ ربا کے ذریعے کمایا ہوا مال وہ بالکل حرام ہے، اور یہ ایسا جرم ہے کہ باقی جتنے جرائم ہیں، قتل بہت بڑا جرم ہے، بدکاری بہت بڑا جرم ہے، لیکن ان مجرموں کے بارے میں سزا کا تو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، جو بدکاری کرے اگر شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کر دو، اگر شادی شدہ نہ ہو تو اسے 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ سزا تو سنائی، لیکن سود کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی سزا تو متعین نہیں کی، لیکن یہ ضرور فرمایا ہے کہ جو سود کا ارتکاب کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ خوفناک انجام کسی بھی جرم کے مرتکب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کتنا برا اور کتنا خوفناک اس کا انجام ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جنگ کرنے کے اس عمل کو مترادف قرار دیا۔ اور ہم اور ہمارا ملک کس طرح سود میں جھگڑے ہوئے ہیں اور جھگڑا ہوا ہے ہمارا ملک، یہ آپ سب حضرات اس سے واقف آگاہ ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہے؟ سوائے بے برکتی کے، سوائے ذلت اور پستی اور رسوائی کے، اور سوائے جی حضوری کے، اور سوائے آنکھیں نیچی کرنے کے، ہم آنکھیں اٹھا کے پوری دنیا کے سامنے چلنے کے اور منہ دکھانے کے قابل نہیں، اور یہ نتیجہ ہے اسی سود کے قرضوں کا جس کا وبال ہمارے سامنے ہے۔ پھر اسی کے بعد لین دین کا مسئلہ، شہادت کے مسائل، گواہی کے مسائل، ان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور معاملات کو نپٹانے اور حل کرنے کے لیے ان کو لکھنے کی تاکید کی ہے
کہ جو معاملہ تمہارے آپس میں خریداری کا، لین دین کا بن پائے، اس کے بارے میں تم جو طے کرو اس کو لکھ لیا کرو، تاکہ کوئی غلطی اور کوئی خطا لین دین میں واقع نہ ہو۔ لیکن اکثر و بیشتر ہم اس سے بھی بے خبری اور لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لینے دینے میں فریقین جھگڑے اور نزاع کا شکار ہو کے رہ جاتے ہیں۔ پھر اسی صورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس کو جانتا ہوں، اور ہر چیز کا میں ہی مالک ہوں۔ یہ جو آخری رکوع ہے یہ بڑا اہم ہے سورۃ بقرہ کا، بالخصوص سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ آمن الرحمن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ زمین و آسمان کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اللہ حساب لے گا اپنے بندوں سے، اللہ اپنے بندوں سے حساب لے گا۔ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے گا پکڑ دے گا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، اپنی بادشاہت میں اور اپنی حکمرانی میں جو چاہے تصرف کرے، کوئی اس کو پوچھنے کا مجاز نہیں ہے۔ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ ہی سب سے پوچھنے والا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تبدوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم ظاہراً عمل کرو یا باطن دل میں کوئی بات، کوئی منصوبہ پلاننگ کرو، اس کا اللہ حساب لے گا۔ احادیث میں اور تفاسیر میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوف زدہ ہو گئے کہ ایک دل کا خیال تو وہ ہے جس میں انسان ایک عمل کا تہیہ کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، اور ایک وہ دل کا عمل ہے جو دل میں آتا ہے، وسوسہ پیدا ہوتا ہے، خیال دل میں آتا ہے یہ کروں یہ کروں گا، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتا، آنا جانا اسی طرح دل میں معصیت یا نافرمانی کے اثرات دل میں آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ جس میں انسان اپنے دل میں کسی گناہ کا، نافرمانی کا عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ اب جس کا وہ عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتا کسی معنی کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے، وہ اس برائی کے ارتکاب میں کسی سبب سے اپنے مقصد کو نہیں پا سکا، ایسے ارادے اور ایسے گناہ کے قصد کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ انسان کے دل میں بات آتی ہے اور آنے کے بعد نکل جاتی ہے۔ اب یہ آنا جانا جس کو ہم وسوسہ کہتے ہیں، اور یہ وسوسے تو خیر سے ہمیں سب سے زیادہ نماز میں آتے ہیں، ہے نا امر واقعہ، یہ سب سے وسوسے زیادہ نماز میں آتے ہیں۔ کل ہی نماز سے فارغ ہو کے ایک ساتھی کہنے لگا کہ جی وسوسے آتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے کہا آنے دو وسوسے، ان وسوسوں کو تو ہم نہیں روک سکتے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وسوسے کے پیچھے نہ پڑیں۔ ایک ہے وسوسے کا آنا اور نکل جانا، ایک ہے وسوسے کے پیچھے پڑ جانا۔ جیسے جیسے وسوسہ آیا بس اسی وسوسے اور اسی خیال میں الجھ کے آدمی رہ گیا۔ جب وہ اپنے اسی خیال میں الجھ کے رہ جاتا ہے تو وہ اپنی منزل اور اپنے مقصد سے دور چلا جاتا ہے۔ وسوسے آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، آتے ہیں وسوسے، لیکن وسوسوں کو اپنے دل میں گھر نہیں رکھنا چاہیے، بٹھانا نہیں چاہیے، وہ جیسے آیا ایسے ہی نکل گیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آئے اور پھر وہ گھر کر جائے،
دل میں جگہ بنا لے اور انسان اسی میں الجھ کے رہ جائے. جب اس میں الجھ جاتا ہے پھر نماز میں بھی الجھ جاتا ہے, پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ جناب 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ایک ہے وسوسہ اس قسم کا, ایک وسوسہ ہے اس قسم کا, ایک ہے باقاعدہ ارادہ, اور ارادے میں انسان کسی وجہ سے اپنے ہدف کو پا نہیں سکا. حدیث میں آتا ہے, مثال کے طور کے دیکھیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار, کہ قاتل بھی اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنمی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا, حضور قاتل تو جہنمی ہے, وہ تو اس نے مارا ہے, خون کیا ہے, قتل کیا ہے, یہ جو مر گیا ہے مرنے والا وہ جہنمی کیسے ہوا, یہ مقتول جہنمی کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں کا ارادہ دونوں کا قتل کا تھا. قتل دونوں ایک دوسرے کو کرنا چاہتے تھے, لیکن ایک کا حملہ ایسا کارگر ثابت ہوا جس کے نتیجے میں وہ قاتل بن گیا, ورنہ یہ مقتول بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. اب اس ارادے کی وجہ سے مقتول ہونے کے باوجود یہ بھی جہنمی ہے. یعنی ایک ارادہ ہے جس کا تہیہ ہے, پورا ارادہ ہے, پختہ ارادہ ہے, تو اس کا محاسبہ ہے, اس کا وبال ہے, یہ جرم ہے. ایک خیال آتا ہے اور وہ خیال نکل جاتا ہے, یہ جرم نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھے, آئینے کی طرح, وہ اتنی بات پر بھی خوف زدہ ہو گئے کہ اگر یہ وسوسے ہیں تو اس سے تو ہم بات رک نہیں سکتے, وسوسے تو رک نہیں سکتے, کیا اس کا بھی ہمارے ہاں محاسبہ ہوگا؟ مسند احمد کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب صحابہ کرام نے اس کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ بس, کیا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمعنا و عصینا, ہم نے سنا اور نافرمانی کریں گے؟ نہیں, تم کہو سمعنا و اطعنا, جو اللہ کا حکم ہے ہمیں منظور. تمہارا کام سمعنا و اطعنا کہے, تم یہود و نصارہ کی طرح سمعنا و عصینا نہ کرو, کہو کہ سن لیا ہے ہم نے اور منمانی کریں گے, جی میں آئے گا تو کریں گے, نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے. یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن کے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ آمنا و صدقنا, جو اللہ نے فرما دیا ہم نے اس کو مان لیا. اس کے بعد یہ اگلی آیات آتی ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ ہم ایمان لائے اور جس طرح ہم ایمان لائے, آمن الرسول, رسول اس سے پہلے ایمان لائے. آمن الرسول, رسول سب سے پہلے ایمان لاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اکثر تو ہم نہیں پڑھتے لیکن حدیث میں ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. نبی علیہ السلام اول المسلمین ہی پڑھتے تھے, لیکن ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ انا من المسلمین. نبی علیہ السلام اول المسلمین پڑھتے تھے کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے, اس حکم کی سب سے پہلے پابندی میں کرتا ہوں. سننے والے تو بعد میں کریں گے, ماننے والے تو بعد میں کریں گے, لیکن سب سے پہلے اول وہلہ میں اس کی پابندی کرتا ہوں, میں اس کی اطاعت کرتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آمن الرسول, رسول ایمان لاتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, پھر وہ مومن جو ایمان رسول پر لاتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں. کس بات پر؟ والمؤمنون, مومن بھی کس پر؟ اللہ پر, اللہ کے فرشتوں پر, اللہ کے رسولوں پر, اللہ کی کتابوں پر. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں, اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں, اللہ کے سب رسولوں کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم کسی رسول کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے. یہود اور نصارہ نے رسولوں کے درمیان انبیاء کے مابین تفریق کی تھی.
بعض کو مانا اور بعض کو نہ مانا. یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا, بلکہ ان کے قتل کے درپے ہوئے. اور بھی بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. نصارہ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانا, لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا. دونوں نے انکار کر دیا, نصارہ نے بھی, یہود نے بھی. لیکن ہم کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. فرق صرف یہ ہے, ہم مانتے سب کو ہیں, رسول سب کو تسلیم کرتے ہیں, نبی سب کو تسلیم کرتے ہیں جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے, جھوٹوں کو نہیں, جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے. جو خود بخود نبی بن جاتے ہیں وہ نہیں, جن کو اللہ نبی بناتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ان کو ایز اے نبی رسول مانتے ہیں, لیکن اطاعت اور فرم برداری محمد رسول اللہ کی کرتے ہیں. اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں, ابراہیم علیہ السلام کی نہیں, نوح علیہ السلام کی نہیں, بلکہ کسی بھی نبی کی نہیں, کسی بھی نبی کی نہیں, بلکہ صرف نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. مانتے سب کو ہیں. میرے بھائیوں, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ ہے یا نہیں؟ اب ہمیں سوچنا چاہیے دیانتداری سے کہ رسول کی اطاعت تو ہو نا, رسول کسی پہلے رسول کی اطاعت تو ہو نا, لیکن کسی بابے کے کہنے پر ہم دھمال ڈالنا شروع کر دیں, یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس کی تابع داری ہے؟ یہ کس کی فرما برداری ہے؟ دھمال ڈالی جاتی ہے, دین سمجھ کے ڈالنے والے ڈالتے ہیں اور بابا جی کی اطاعت میں ڈالتے ہیں. کس کی فرما برداری میں سب کچھ کیا جاتا ہے؟ یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ شیطان کی پیروی ہے. جب پہلے انبیاء کی پیروی کی گنجائش نہیں ہے تو پھر کسی اور بابے کی تابع داری میں بھی دین کے خلاف کسی اقدام کو اختیار کرنا اور اس کو اپنانا, وہ بھی کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرم برداری نہیں ہے. اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم ایمان سب پر لاتے ہیں, لیکن اطاعت کس کی کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہے. بات اسی وقت بگڑتی ہے, اختلاف اسی وقت رونما ہوتا ہے, تفریق اسی وقت ہوتی ہے, گمراہیاں اسی وقت آتی ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہم اپنا مرکز عقیدت کوئی اور بنا لیتے ہیں. اپنا مرکز عقیدت کوئی اور بنا لیتے ہیں اللہ کے رسول کو چھوڑ کے. اسی وقت بگاڑ پیدا ہوتا ہے. کسی نے کسی کو اپنا مرکز عقیدہ بنا لیا, کسی نے کسی کو بنا لیا. میرے بھائیوں, مسلمان کا مرکز عقیدہ کیا ہے؟ عقیدت کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ, حضرت محمد رسول اللہ. تمام جتنے ہیں سارے, ان تمام کی تابع داری وہ تابع ہے محمد رسول اللہ کے, اللہ کے رسول کے فرم بردار. اگر اللہ کے رسول کی تابع داری میں ہے تو آمنا و صدقنا, آمنا و صدقنا. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری میں نہیں ہے, اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ بات نہیں فرمائی, تو پھر ہمیں اس کو قبول بالکل نہیں کرنا چاہیے. رسول کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے. آگے پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں پہلی امتوں پر وہ کیا تھا؟ اللہ والو, اللہ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر. پہلی امتوں پر دین کے نام پہ بوجھ کتنا تھا. یہاں کیا ہے؟ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا. وہ دین تھا لیکن عسر تھا. وہاں پہلے دین عسر تھا. ہمارے لیے وہ دین عسر نہیں ہے, کوئی ہمارا دین یسر ہے. الدین یسرن. ان کا دین عسر کیسے تھا؟ کپڑے کو پلیدی لگ گئی, کپڑے کو نجاست لگ گئی,
اب کپڑا دھو کے صاف نہیں ہو سکتا، اس کو جلا دو، اس کو جلا دو، اس کو دھو کے آپ صاف نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھنی ہے تو صرف معبد خانے میں جا کے نماز پڑھو، کسی اور جگہ تم نماز پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ قربانی کرتے ہو تو قربانی کے گوشت کو مت کھاؤ، اس کو رکھ دو، آگ آئے گی جلا دے گی، جس کی قربانی ہوگی منظور اس کو آگ جلا دے گی۔ یہ ان کے لیے مشکلات تھی، ہمارے لیے کیا ہے؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو، پوری زمین کو جب پاک ہے اس کو طہارت اور پاکیزی کا بھی ذریعہ بھی بنا دیا اور سجدہ گاہ بھی بنا دیا۔ جہاں وقت آ گیا کپڑا ڈالو، نہیں ہے کپڑا تب بھی زمین پہ کھڑے ہو کے تم نماز پڑھ سکتے ہو، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کپڑا پلید ہو جاتا ہے تو کپڑے کو دھو لو، کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ تم قربانی دو اور قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، حتیٰ کہ ذخیرہ کرنا چاہتے ہو تو تم ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ یہ دین یسر کس کو اللہ نے عطا کی ہے؟ اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے، لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش، مغفرت اور رحمت کی دعا کے ساتھ آخر میں پھر کیا جملہ ہے؟ وانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں 3 دفعہ جہاد کا ذکر بھی آیا ہے۔ 3 دفعہ جہاد کا کل سن چکے ہیں نا، 3 دفعہ جہاد کا ذکر بھی آیا ہے، اور جہاد جہاں ہم اپنی بخشش کا سوال کرتے ہیں، مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، وہاں جہاد میں کافروں پر غلبے کا بھی سوال کرتے ہیں۔ ہم تو جہاد ویسے ہی چھوڑ بیٹھے، کافروں کے ساتھ غلبے کا کیا ہے؟ ہم تو کافروں کے سامنے سرنگوں ہو چکے ہیں جناب۔ جی حضور، بابا کا جو فرمان ہے ماننے کے لیے تو تیار۔ ہماری پوزیشن تو اب یہ ہے، ہم تو سر اٹھا کے بھی نہیں چل سکتے۔ ہم وانصرنا علی القوم الکافرین کس منہ سے آپ آج کہتے ہیں؟ اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے سورت آل عمران ہے، جس کا سب سے بڑا موضوع نصارہ کی تردید ہے۔ پہلی سورت بقرہ میں میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ تردید یہود کی تھی۔ سورت فاتحہ میں تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب کا ذکر بقرہ میں اور آگے ضالین کا ذکر وہ سورت آل عمران میں۔ حتیٰ کہ ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جس وقت مجادلہ کیا ہے، مناظرہ کیا ہے، وہ بات کو نہیں مانے تو آپ نے کہا چلو نہیں مانتے تو آؤ مبالغہ کر لو، نہیں مانتے تو آؤ مبالغہ کر لو۔ لیکن مبالغے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے۔ مبالغہ کس بات پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر۔ وہ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے، وہ معبود اور الہ نہیں ہیں۔ اس موضوع پر ان کے 60 افراد سواریوں پر آئے تھے، جن میں بڑے بڑے پوپ پادری حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت میں 3 ہجری کو پہنچے تھے اور آپ سے بات کی تھی، اور قرآن مجید میں یعنی اسی سورت آل عمران میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور جب انہوں نے دلائل سے بات کو تسلیم نہ کیا تو بالآخر نبی علیہ السلام نے موبائلے کا چیلنج دیا کہ آؤ تم بھی اپنے خاندان کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو لاؤ، میں بھی لاتا ہوں، اور ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الظالمین کاذبین۔ اور اللہ ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں اللہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت، اللہ کی لعنت۔ لیکن وہ مشورے کے بعد اس مبالغے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر ان میں سے یہ لوگ مبالغے کے لیے آ جاتے تو کوئی بھی بچ کے نہ جاتا، کوئی بھی بچ کے نہ جاتا۔ تو اس کے بعد اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلسل یہ بات کہی ہے کہ ایک اسلام کو مانو، اسلام کو مانو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور فرمایا کہ ابراہیم بھی اسی اسلام کے تابع دار تھے۔ تم ابراہیم کو اپنا کہتے ہو کہ ابراہیمی، ہم ابراہیمی ہیں،
فرمایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے، ولیکن کان حنیفم مسلمہ، بلکہ وہ ایک طرف ہو کے اللہ کے عبادت گزار تھے اور فرمانبردار تھے اللہ رب العزت کے۔ یہ دعوت ہے بنیادی کہ اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت کرو، یہی ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا، اور نصارہ یہی تمہارا مشن ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کا عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود یہ بات کہی تھی، لیکن افسوس ہے کہ تم نے رب کو چھوڑ کے خود عیسیٰ علیہ السلام کو ہی رب بنا لیا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو یوں اس صورت میں جو نصارے کی تردید ہے، ان کے عقائد کی تردید ہے، اور اسلام کی انہیں بالخصوص نصارہ کو دعوت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توحید پر قائم رکھے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی رحمتوں سے اسلام کو صحیح معنوں میں قبول کرنے، اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔